کرائسٹ چرچ میں جاری 5ویں اور آخری T20 میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ناکام. پاکستان نے نیوزی لینڈ کو فتح کے لیے 134 رنز کا ہدف دے دیا. 130 کے مجموعی اسکور پر 8 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے. پہلی وکٹ 0 پر گری. ڈیبیو کرنے والے حسیب اللہ بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہوئے. رضوان نے 38، فخر زمان نے 33 اور بابر اعظم نے 13 رنز بنائے. سیریز میں نیوزی لینڈ کو 4-0 کی فیصلہ کن بڑھتری حاصل. نون لیگ کی وزارت عظمیٰ کو امیدوار ٹی وی پر آ کر مباحثہ کر لے. بلاول بھٹو کا چیلنج. کہا نواز شریف نے کبھی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا. وہ اقتدار میں آ کر انتقامی سیاست جاری رکھیں گے. انہوں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ججز سے حساب لینا ہے. نواز شریف اپنی آخری اننگز کھیل رہی ہیں. نون لیگ کو الیکشن سے پہلے ہی یقین ہے وہ جیت جائیں گے. ان کا بیانیہ ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا مجھے نون لیگ کی جمہوریت، پارلیمان اور معیشت میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی. یہ لوگ اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں. نون لیگ کے ساتھ چلنے کا بالکل ارادہ نہیں. 8 فروری کو آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر سرپرائز دیں گے. اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا اچھا فیصلہ کیا تھا. سیاستدانوں کو اس تاریخی موقف کو حقیقت میں بدلنا چاہیے تھا. ہم نے یہ موقع گنوا دیا. بلاول زرداری. ہمارے قائد کا نام احترام سے لو. زبان ٹھیک کی نہ کی تو جواب دینا جانتے ہیں. رہنما نون لیگ احسن اقبال کے چیئرمین پیپلز پارٹی کو وارننگ. کہا بلاول بھٹو انڈر 19 کے کھلاڑی ہیں. میرے قائد نواز شریف کا یہ لیول نہیں کہ انڈر ٹریننگ سے مکالمہ کریں. ایاز صادق کہتے ہیں بلاول اتنی گولہ باری کریں کہ دوبارہ اکٹھے بیٹھنا ہو تو بیٹھ سکیں. الیکشن میں مخالفین پر لفظی گولہ باری ہوتی ہے. الیکشن کے بعد لفظی گولہ باری ختم ہو جائے گی تو ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے. سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی معیشت کے پہیے کو گھمانا ہے. ہم نے ریاست کو بچانا تھا. 16 ماہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی جنگ کی. نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے ٹی وی انٹرویو میں کہا الیکشن التوا کی سازش ہوئی تو بھرپور مزاحمت کریں گے. اس وقت الیکشن کا التوا پاکستان اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو بانی PTI جیل میں نہیں ہوتے. شہباز شریف نے کہا ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے 5 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. امید ہے کہ عام انتخابات میں سادہ اکثریت مل جائے گی. ہمارا مقابلہ کسی جماعت سے نہیں، ماضی کی کارکردگی سے ہے. اظہار رائے پہ ضرب کب لگی؟ 11 اگست 1947 کی. ریاست ہی نے اس قائد کی تقریر کو، اس کی ویژن کو سینسر کیا. اظہار رائے کو ہم نے پنپنے دیا ہوتا، پاکستان 2 لخت ہوتا، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے. اظہار رائے کی قدر کرتے تو ملک 2 لخت ہوتا، نہ سیاسی لیڈر پھانسے چڑھتے. پاکستان کے آغاز ہی سے آزادی اظہار رائے پر قدغنیں لگیں. قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر ریاست کے سینسر کرنے پر لامتناہی سلسلہ شروع ہوا. ٹیکنالوجی کے دور ہے، ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی. جسٹس عطر مین اللہ کا ورکشاپ سے خطاب. کہا جج کو کبھی کسی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے. کوئی جج سوشل میڈیا کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے. ہم اپنی مرضی کے فیصلے اور مرضی کی گفتگو سننا چاہتے ہیں. سیاسی لیڈرز کمزور ہو جائے تو اسے سزا سے پہلے سزا دی جاتی ہے. سچائی ہی میں ہماری جات ہے. آپ اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے. ابھی آپ ہم سے اگری کریں نہ کریں وہ آپ کا حق ہے، مگر ہدف اس میں کوئی فرق نہیں ہے. عدالت عظمیٰ عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے، ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے. سچائی میں ہماری نجات ہے. معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے. معلومات ہی احتساب شروع ہوتا ہے. ہم نے خود کو آپ کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سیمینار سے خطاب. کہا عوامی پیسوں سے چلنے والا ہر ادارہ عوام کو جواب دہ ہے. سپریم کورٹ سمیت تمام ادارے عوام کے پیسوں سے چلتے ہیں. اہم کیسز براہ راست دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور سوال بھی اٹھائیں. کوشش ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مقدمات نمٹائیں. عدلیہ کی تاریخ کی پہلی سرمائی رپورٹ پیش کر رہی ہیں. کوشش ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو طریقے سے چلایا جائے. تو شکانہ ریفرنس کے اڈیالہ جیل میں سماعت. 2 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے. جیولی کی مالیت کا تخمینہ لگانے والی کمپنی
کہ سیلز مین گواہ عمران بشیر کا بیان ریکارڈ کر کے جرح مکمل کر لی۔ عمران بشیر نے بتایا کونسل جنرل پاکستان کی جانب سے کمپنی کو گراف جیولری سیٹ اور بریسلیٹ واچ کے تخمینے کے لیے کہا۔ کمپنی نے ذمہ داری مجھے سونپی، مجھے گراف جیولری سیٹ کے تخمینے کے لیے تصویریں دی گئیں۔ گواہ نے بتایا اس نے مختلف دکانوں سے تخمینہ لیا۔ وکیل نے سوال کیا کیا آپ تصویر دے کر ہیرے کی قیمت کا تخمینہ لگا سکتے ہیں؟ گواہ نے کہا ہیرے کی تفصیل سے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وکیل نے سوال کیا ڈائمنڈ کا یونٹ قیرات ہوتا ہے لیکن رپورٹ میں گرام لکھا کیا؟ جواب دیا یہ کلیریکل غلطی ہے۔ عدالت نے گواہ نیب افسر مستنصر کا بیان بھی قلم بند کر لیا۔ بنی کالا چیف سیکیورٹی انعام کا بیان قلم بند کرنے کی کوشش پر بانی پی ٹی آئی کا اعتراض، کہا انعام شاہ کا بیان قلم بند کرنے سے پہلے قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جائے۔ میں بھی حلف دوں گا جھوٹ بولنے پر مجھ پر اور میرے بچوں پر اللہ کا عذاب ہو۔ احتساب عدالت نے مجھے مزید سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ واحد سیاستدان ہوں جو عوام کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دیگر سیاستدان خلائی مخلوق سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوٹادو میں عوامی جلسے سے خطاب، کہا یہ کہتے ہیں ہم نے پنجاب میں دودھ اور شہد کی ندیاں بھی بہا دیں، لاہور میں جہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں وہاں پینے کا صاف پانی نہیں، شوبازی سے کام نہیں چلے گا، ماننا پڑے گا مسائل ہیں، تیر ہی وہ واحد نشان ہے جو شیر کا شکار کرے گا اور اس سازش کو ناکام بنائے گا۔ 20 نقاطی پروگرام ہوائی بات نہیں، 30 لاکھ گھر بنا کر دکھاؤں گا، کسان کاٹ دیں گے، بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں گے۔ وعدوں کی تکمیل کے لیے ووٹ نواز شریف کو دیں، مریم نواز کا انہیں 119 میں انتخابی سرگرمیوں کے اجلاس میں گفتگو، کہا عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے اب انہیں حل دینا ہے، مہنگائی کے شکار عوام کو ریلیف دیں گے، بے روزگاری اور غربت سے نجات دلانے کا عملی پروگرام تیار کر لیا ہے، انتخاب جیتنے کی نہیں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے، عوام 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے، اجلاس میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ، انتخابی سرگرمیوں پر تجاویز کا تبادلہ، مریم نواز نے رہنماؤں، عہدیداروں اور کارکنوں کے جذبے کو سراہا۔ قومی کرکٹر شعیب ملک نے دوسری شادی کر لی، اداکارہ ثنا جاوید سے نکاح کی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے فینس کو خبر دی۔ ثنا جاوید نے بھی شادی کی تصویر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی، نام بھی بدل کر ثنا شعیب ملک کر دیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ثنا اور شعیب کی شادی کی تقریب کچھ دن پہلے کراچی میں ہوئی جس میں دوستوں اور قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی۔ شوبز اسٹارز اور کرکٹرز کی جانب سے دونوں کو شادی کی مبارکباد، سوشل میڈیا پر نیک خواہشات کا اظہار۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا میں علیحدگی ہو چکی، ثانیہ مرزا کے والد نے تصدیق کی کہ ثانیہ مرزا شعیب سے خلا لے چکی ہیں۔ دونوں سٹارز کی شادی 2010 میں ہوئی جس کے چرچے پاک بھارت سمیت پوری دنیا میں ہوئے۔ گزشتہ سال دونوں ستاروں کے درمیان علیحدگی کی خبریں میڈیا کی زینت بنی۔ چند روز پہلے ثانیہ مرزا نے ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ شادی اور طلاق دونوں ہی مشکل فیصلے ہیں، اپنی زندگی کا مشکل فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کا 6 سال کا بیٹا بھی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بیٹا والدہ ثانیہ مرزا کے پاس ہی رہے گا۔ ثنا جاوید کی بھی دوسری شادی ہے۔ ثنا کی 2020 میں گلوکار عمیر جسوال سے شادی ہوئی جو کچھ عرصہ پہلے ختم ہو گئی تھی۔